حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حج بدل کے بارے میں کہ آخر حج بدل کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ حج خود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کر لینے کے بعد انسان گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس کا جنم ابھی اسی وقت ہوا ہے، وہ پاک صاف شفاف ہو جاتا ہے اور ما قبل کے تمام گناہوں سے وہ شخص پاک ہو جاتا ہے جب انسان حج کر لیتا ہے۔ بلکہ حج کرنے والا حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار، اعزا و اقربا اور اپنے پڑوسیوں سے، ہمسایہ سے وہ ملاقات کر کے جائے، اور کسی کے کوئی معاملات ہوں، لین دین ہو، گناہ خطا ہو تو سب سے معافی تلافی کر کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچے اور نیک نیتی سے اپنے فریضے کو انجام دے۔ لیکن جب حج کر کے وہ واپس آئے حاجی، تو لوگوں کو چاہیے کہ حاجی کے دیدار، حاجی کے سے ملاقات کے لیے اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے جاننے والے وہ ان کے پاس پہنچے، اس لیے کہ وہ جب حاجی حج کر کے آیا ہے تو انسان اس آنکھ کا دیدار کرے گا جس آنکھ نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، اس آنکھ کا انسان دیدار کرے گا جس آنکھ سے اس نے خانہ کعبہ کے مناظر کو دیکھا ہے، جس آنکھ سے خانہ کعبہ کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے اور گنبد خضرا کا اس نے دیدار کیا ہے۔ جس آنکھ سے انسان جائے گا تو اس آنکھ کو دیکھے گا اور انسان اس کے چہرے کو دیکھے گا، تو چاہیے کہ جب وہ جانے لگے حاجی تو خود لوگوں سے ملے اور معافی تلافی کراوے، لیکن جب وہ واپس آئے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جا کر کے ان سے ملے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر اب ہم سمجھتے ہیں کہ حج بدل کچھ عبادتیں ایسی ہے کہ جو جسم کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، کہ نماز اور روزے کے ادائیگی کی جب بات آئے گی تو وہ جسم کے ذریعے سے ادا کی جائے گی۔ یہاں پر اگر ہم کسی کی مدد لینا چاہیں کہ میری نماز کو تم ادا کر دو، تو اگر کوئی دوسرا میری نماز کو ادا کر رہا ہے تو اس نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے روزہ ہے کہ روزے کی ادائیگی اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ پھر کچھ عبادت ایسی ہے کہ جو صرف مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تو یہ مالی عبادت ہے۔ اس میں نیابت کو قبول کی جا سکتی ہے، اس میں نیابت چلے گی کہ آپ زکوٰۃ کا مال ہے، ہم نے کہا کہ یہ میرے زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اس کو جائیں اور غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان میں جا کر آپ اسے تقسیم کر دیں۔ تو آپ جس کو بھی دیں گے اور وہ جا کے آپ کا نائب بن کر کے تقسیم کرے گا تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، وہ ہے حج، کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم سے بھی اس عبادت کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں بھی جمہور علماء کرام
کا اور احادیث صحیحہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حج میں بھی نیابت چلے گی اور نیابت قبول کی جائے گی. اور حج بدل ایک ایسا حج ہے جس میں 3 آدمی کو جہنم سے نجات مل سکتی ہے اور 3 آدمی کے حق میں برابر کا ثواب ملتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر کہ جو آدمی حج کروا رہا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے باپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر حج فرض ہوا تھا، اب میں باپ کے طرف سے حج بدل کروا دوں. تو جو کروا رہا ہے جو ہے میت کا بیٹا، تو اس کے بیٹا کو بھی، کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا، جہنم سے نجات ملے گی. پھر دوسرے نمبر پر جس کی طرف سے کروا رہا ہے یعنی وہ اپنے باپ کی طرف سے کروا رہا ہے تو باپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. تو 3 آدمی کو حج بدل میں ثواب ملے گا اور برابر کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے جہنم سے نجات بھی ہے اور جہنم سے خلاصی بھی ہے. اسی طریقے سے یہ حج جو ہے زندہ حج بدل زندہ آدمی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی ہے جو معذور ہو گیا، اب اس کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے یا اس کا مرض ایسا ہو گیا ہے کہ وہ آدمی اب حج کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکتا ہے، تو زندہ آدمی کی طرف سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے اور حج بدل کرایا جا سکتا ہے کسی کو بھیج کر کے، کیونکہ وہ معذور ہو گیا. اسی طریقے سے مردہ آدمی کے طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، یعنی جسے حج بدل کہتے ہیں کہ مردہ کے طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے. کہ کوئی آدمی مر گیا جس کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج کی ادائیگی نہیں کر پائی تھی، تو اب کسی کو بھیج کر کے اس کے مردہ آدمی کی طرف سے اس کی طرف سے حج کرایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں حج بدل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کرام اور احادیث صحیحہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زندہ کے طرف سے بھی جو معذور ہو اور مردہ کے طرف سے بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ قبیلہ بنو خزیمہ کی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد محترم بیمار ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ حج پر جانے کے قابل نہیں ہیں، کہ کیا میں ان کے طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اپنے والد کے طرف سے حج کرنے کی اجازت دی. پھر دوسری ایک حدیث ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک صحابیاں آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے نظر مانا تھا کہ میں حج کروں گی اور میری ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہ کر سکی، تو کیا میں ان کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل سے اس خاتون کو سمجھایا، اس صحابیہ کو فرمایا کہ کیا تمہاری ماں کے اوپر دین یعنی قرض ہوتا اور اس کا انتقال ہو جاتا تو کیا تم اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کرتے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جی ہاں، ہم ضرور کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اسے بھی تم ضرور ادا کرو.
پھر ایک تیسری روایت ہے جو دار قطنی کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور اس حال میں کہ ان کے اوپر حج فرض تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت فرمائی۔ تو دوستو یہ حج بدل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، تو لہٰذا کہ حج بدل اور یہ حج کے اندر نیابت چلے گی اور حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہے کہ حج بدل کے اندر کئی شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ان شرائط کے بنا بغیر اور اس شرائط پر چلے بغیر آپ کا حج بدل نہیں ہو پائے گا۔ وہ چند شرائط کو جو ضروری شرائط ہیں ان شرائط کو میں بیان کر رہا ہوں، انہیں بغور سماعت فرمایا جائے کہ حج بدل کے لیے کون کون سے شرائط ہیں جس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ شرط ہے کہ عامر یعنی جس نے حج کرنے کے لیے کہا، جس کی طرف سے حج کر رہا، مامور حج کرنے والا، کہ جس کے طرف سے حج کیا جا رہا ہے اور جو شخص حج کر رہا ہے، حج کرنے والا شخص جہاں جہاں نیت کی ضرورت پڑے گی تو اس کا نام لے گا کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کرنے کی نیت کر رہا ہوں، میں فلاں کے طرف سے طواف کرنے کی نیت کر رہا ہوں، میں فلاں کے طرف سے سعی کرنے کی نیت کر رہا ہوں، میں فلاں کے طرف سے جو احرام باندھنے کی نیت کر رہا ہوں۔ یعنی جہاں جہاں بھی نیت کی ضرورت پڑے گی تو جو شخص اس کو حج کروا رہا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ اس کی نیت کرے گا کہ فلاں کی طرف سے یہ کر رہا ہوں۔ نیت اس کے طرف سے کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ حج جس کے طرف سے کیا جا رہا ہے، یعنی حج کرانے والا جس کے نام سے حج ہو رہا ہے، وہ حج کرنے پر قادر نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ وہ ایسا لاغر ہو گیا ہے، اپاہج ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے کہ وہ حج کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، بوڑھا ضعیف ہو گیا، بہت بڑی بیماری ہو گئی، اب امید بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ ٹھیک ہو کر کے وہ 2 سال 1 سال کے بعد جا کے حج کر لے۔ تو جس کے طرف سے حج کیا جا رہا ہے وہ معذور ہو گیا ہو تو اس کے طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ معذوری مجبوری آخری وقت تک برقرار ہو، تب وہ شخص کے طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، حج بدل۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ جس کے طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض بھی ہوا ہو، کہ اب کوئی آدمی ہے وہ معذور ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، اس کے اوپر فرض ہے حج، تب جا کر کے وہ کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجے۔ اور اگر حج فرض ہی نہیں ہوا اس کے اوپر اور تو اب حج بدل کروا رہا اپنی طرف سے، تو یہ نفل حج مانا جائے گا، یہ کرا سکتا ہے لیکن یہ نفل حج ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ جس شخص کو حج کے لیے، اپنے حج بدل کے لیے بھیج رہا اپنی طرف سے، حج پہ جانے والا شخص اجرت نہ لے، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی لوگ لالچ کے وہ حج پر جائے، اجرت نہ لے۔ پھر ایک اور جو ہے شرط ہے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ کیا جو آدمی حج بدل پہ جا رہا ہے، جس کو ہم بھیج رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کیا وہ اگر وہ حج نہیں کیا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، تو اس کو ہم حج پر بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ یا حج بدل کرنے والا آدمی پہلے سے حج کیا ہوا ہونا ضروری ہے؟ یہ اشکالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
بہتر ہے کہ اس آدمی کو حج پر بھیجیں جو پہلے سے حج کر چکا ہو اور حج کے ضروری مسائل سے بدرجائے اولا جو ہے وہ واقف ہو اور حج کے پورے مسائل کو جانتا ہو، تاکہ وہ آپ کے طرف سے اچھی طریقے سے حج کر سکے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ اب ایک تو ہو گیا کہ جو حج کر چکا ہو اس کو بھیجنے والی بات، اب یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس نے حج نہیں کیا ہے، آپ اس کو حج پہ بھیج رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ جو آدمی حج پہ جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر حج فرض ہے اور فرض خود اس کے اوپر حج فرض ہے اور اب وہ دوسرے کے حج بدل پہ جا رہا ہے، تو ایسے شخص کو حج پر بھیجنا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے تو پہلے اپنے حج کی ادائیگی کرے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے کے طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، وہ غریب ہے، اب اس کو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاں، ایسے شخص کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو دو طرح کے آدمی کو حج پر حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ وہ آدمی جو پہلے سے حج کر چکا ہو اور جو ہے حج کے مسائل سے وہ واقف ہو، تو ایسے شخص کو حج پہ بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کو کہ جو نہیں گیا ہو لیکن غریب ہو اور اس کے اوپر حج فرض بھی نہ ہوا ہو، تو ایسے کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر جس کے اوپر حج خود کا فرض ہے، ویسے آدمی کو بھیجنا مکروہ ہے، اور بعض نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حج بدل پر جو یہ سوچ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہے اور یہ جانے کا خواہش مند ہے، وہاں کے خانہ کعبہ کے دیدار کا مشتاق ہے، گنبد خضرا کے دیکھنے کا مشتاق ہے، روضہ اطہر پہ جانے کا خواہش مند ہے، تو اس کو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، خاص طور سے لحاظ رکھیں کہ ہم ایسے شخص کو حج بدل پر بھیجیں جو حج کے ضروری مسائل سے، حج کے مسائل سے اچھی طریقے سے واقف ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسائل سے واقف بھی ہو۔ ایسے شخص کو حج کے اوپر بھیجیں تو تاکہ آپ کے طرف سے آپ کی نمائندگی، آپ کی نیابت وہ اچھی طریقے سے کر سکے۔ اب پھر ہم ایک اور مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی عورت کے طرف سے، جو عورت معذور ہو یا کوئی عورت مر گئی جس کے اوپر حج فرض تھا، تو اس کی طرف سے کوئی مرد کو حج بدل پر بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کو اور عورت کی طرف سے مرد کو بھیجا جا سکتا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا کوئی آدمی حج پہ گیا، مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہے جس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا اور وہ کسی کے عوض میں حج بدل پہ گیا ہوا حج کرنے کے لیے، تو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور وہاں مکہ پہنچا تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر حج فرض، جب وہ اس کا مستطیع ہوگا، اس کے پاس استطاعت ہوگی اور جو حج کے لیے جو ضروری جو شرائط ہے جب ان کے پاس پائے جائیں گے اور حج تب فرض ہوگا، صرف دیکھ لینے سے، وہاں پہنچ جانے سے حج فرض نہیں ہوگا۔ پھر ایک چیز ہے کہ جو مامور یعنی جو حج کرنے کے لیے حج بدل پہ جا رہا ہے، اب وہ کون سا حج کرے؟ یا حج افراد کرے، یا حج قران کرے، یا حج تمتع کرے؟ تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ حج افراد کرے، یا نہیں اگر حج تمتع کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے عامل سے پوچھ لے جو اس کو حج پہ بھیج رہا ہے، اور بہتر ہے کہ جو حج پہ بھیج رہا ہے اس سے مشورہ لے لے، پوچھ لے کہ
حج افراد کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے، لیکن احناف کے نزدیک ہے کہ حج افراد بہتر ہے، تمتع کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی اجازت لے لے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور نفلی حج کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نفلی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو حج کر کے اس کا ثواب پہنچانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کی شکر گزاری ہے کہ ہم اس کے طرف سے حج کریں۔ علامہ شامی نے رد المحتار میں علامہ ابن حجر مکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کئی مرتبہ آپ کے طرف سے عمرہ کیا ہے، اور علامہ ابن موفق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے 70 حج عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حج کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے حج کا بھرپور اجر عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کے مشتاق ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ آسان فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔